اللجن 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 يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دعائے کمیل کے پیغامات کے حوالے سے آج اس کی چوتھی نشست اور ہم دعائے کمیل کے جملے سے اس کی ابتدا کر رہے ہیں اور وہ کلمہ یہ ہے اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، یہ اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو یا کوئی بھی نیکی، تو قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بندہ دعائے کمیل میں اللہ تعالیٰ سے اس کا قرب طلب کر رہا ہے اور اس کا قرب اس کے ذکر کے ذریعے طلب کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ جان لیجئے کہ ذکر تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو ذکر الہی، خود ایک ذکر ہے۔ نمبر دو ذکر قرآن، جو ایک کلمہ الہی ہے وہ بھی ایک ذکر ہے، حتیٰ کہ اہل بیت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ تین اقسام ہیں ذکر کی کہ جن کو کر کے، جن کو اپنی زبان پر، اپنی حیات میں جاری کر کے ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ ذکر الہی کی مثالیں کہ جس سے لوگ اللہ کے قریب ہوئے حالانکہ وہ گناہگار تھے اور اللہ کے عذاب کے مستحق تھے۔ تو ہمیں قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ملتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم سے تنگ آ گئے، انہوں نے تقریباً 33 سال اپنی قوم کی جو ہے وہ خدمت کی اور تبلیغ کی، اور جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عذاب کی درخواست کی۔ اس دوران دو افراد حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ان دو افراد میں ایک شخص تو عابد تھا، دوسرا عالم تھا۔ جب ان دونوں سے مشورہ کیا یونس علیہ السلام نے، تو عابد نے یہ کہا کہ ہاں، ہمیں اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے اور ان کے لیے عذاب کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جبکہ عالم نے یہ کہا کہ نہیں، ہمیں کچھ اور صبر کرنا چاہیے، تھوڑی سی محنت اور کرنی چاہیے، تھوڑا سا وقت اور لگانا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب کرنا چاہیے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے عابد کی مشاورت یا عابد کے مشورے کو مقدم جانا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا کہ یونس ابھی تو تمہیں فقط 33 سال ہوئے ہیں۔ مثلا حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے 900 سال تک تبلیغ کی اور پھر جو ہے عذاب آیا۔ انہوں نے کہا یونس ابھی تو فقط 33 سال ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ قوم جو ہے وہ ایمان لائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی درخواست کو جو ہے وہ قبول کیا اور یہ کہا کہ تم ان لوگوں میں اعلان کر دو کہ 4 شنبہ یعنی بدھ کے روز ان پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ وہ یہ اعلان کر کے چلے گئے۔ اچھا، جو عالم تھا وہ وہیں پہ رہا اور ان لوگوں کے درمیان ان کو مسلسل تبلیغ کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ تم لوگ اب بھی باز آ جاؤ ورنہ بدھ کے دن عذاب آ جائے گا۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ وہ نہیں مانے اور بدھ کے روز کالی گھٹائیں آنا شروع ہو گئیں، اور عالم نے فوراً کہا کہ دیکھو اب اس کی علامات یعنی اللہ کے عذاب کی علامات بھی شروع ہو گئی ہیں۔ پھر یکایک ان کو خیال آیا اپنی کوتاہیوں کا، لغزشوں کا، اور احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ اب تک ہمیں ڈھیل دے رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ پوری امت نے توبہ کی اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور عین عذاب آتے آتے ٹل گیا۔ یعنی اتنا زیادہ یقینی تھا عذاب کہ حضرت یونس علیہ السلام جب شام کو اس بستی میں داخل ہوئے تو رستے میں ایک گڈریا ملا،
اس گڈریے سے حالات پوچھے تو گڈریے نے کہا کہ کوئی عذاب نہیں آیا، لوگ تو اپنی عام زندگی بسر کر رہے ہیں، خوشحال ہیں۔ اچھا، ادھر لوگ جو ہے وہ متنفر نہیں تھے یونس صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ انتظار کر رہے تھے اور خوش تھے کہ وہ آئیں گے تو ہمیں اس حال میں دیکھ کے خوش ہوں گے کہ ہم راہ راست پر آ گئے۔ اور ادھر یونس علیہ السلام یہ سوچ بیٹھے کہ اب میں ان کے سامنے جاؤں گا تو مجھے شرمندگی ہوگی اور لوگ کیا کہیں گے، دیکھو تم اتنے بڑے نبی، اللہ نے تمہاری بات پر ہماری بات کو مقدم کیا۔ تو اس شرمندگی کے احساس کی وجہ سے وہ رستے ہی سے واپس پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ کہے بغیر جو ہے اس بستی کو چھوڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ترک اولا کی ان کو سزا دی، اور پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ پورا قصہ کہ وہ کس طرح ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے تو انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا، ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قوم سے ملا دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کے مقابلے میں پوری امت گنہگار، لیکن عین عذاب کے وقت وہ توبہ کرتی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ ذکر الہی۔ اس میں آپ کو کوئی پہاڑ کھودنے کو نہیں کہہ رہا، کوئی دودھ کی نہر بہانے کو نہیں کہہ رہا، کوئی بارش برسانے کو نہیں کہہ رہا، کوئی معجزہ دکھانے کو نہیں کہہ رہا، فقط ذکر الہی کو اپنی زبان پر جاری کرنے کو کہہ رہا ہے۔ ایک توبہ کا لفظ ہے، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، ایک کلمہ ہے، بس اس کو جاری کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے حالات پلٹ دے گا۔ تو اتنی بڑی امت، اتنی بڑی گناہگار امت جو ہے وہ فقط ذکر الہی کی وجہ سے بخش دی گئی۔ ہمیں جناب حر کی مثال ملتی ہے، کتنا بڑا گناہگار کہ امام حسین کو روکنے والا، بی بی زینب کو رلانے والا، پانی بند کروانے والا، خولی، شمر اور دیگر لوگوں کو میدان کربلا میں بلا کر ظلم کروانے والا، عین شب عاشور جو ہے وہ توبہ کرتا ہے، ذکر الہی اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ ہمیں جناب فضیل کا واقعہ ملتا ہے کہ اتنے بڑے ڈاکو تھے، چوری کی غرض سے کسی جگہ داخل ہوتے ہیں اور جب کلمات الہی ان کے کان میں پڑھتے ہیں کہ کیا لوگوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ہماری باتوں کو سن کر پگھل جائیں، تو وہ کہتے ہیں بلا، کہ کیوں نہیں آیا، اور پھر وہ ایسے پلٹتے ہیں کہ امام کے ساتھ اپنی تمام زندگی گزار دیتے ہیں، اور عین عاشور کے دن جو ہے وہ ان کا انتقال بیت اللہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ سب ذکر الہی کی مثالیں ہیں کہ آپ ذکر الہی کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں اور یہ ذکر الہی آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ ایک ذکر الہی ہے، لیکن ذکر الہی کی ایک اور قسم ذکر قرآن بھی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ حجر آیت نمبر 9۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو انسانوں کا غمگسار، انسانوں کا شافعی، انسانوں کے لیے رہبر و ہادی قرار دے رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور گویا یہ حدیث آج کل کے دور کے لیے ہے، کہ جب تم فتنہ و فساد میں حقیقت کو نہ جان سکو تو قرآن کی طرف رجوع کرو۔ یہ ایک ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ جس کی شفاعت رد نہیں ہوتی، اور یہ ایک ایسا شکایت کرنے والا ہے کہ جس کی شکایت رد نہیں ہوتی۔ جو اس کو ہادی مان لیتا ہے وہ اس کو جنت میں لے جاتا ہے، اور جو اس سے منہ موڑ لیتا ہے وہ اس کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ تو اتنا جسے کہتے ہیں مقام و مرتبہ ہے کہ اگر فتنہ و فساد آپ کے ارد گرد ہوں تو قرآن کو میزان بنا لو۔ آیت معصومین جن کا درجہ قرآن کے فوراً بعد ہے، اس کا بھی میزان قرآن ہے، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث قرآن کی میزان پہ پورا نہیں اترتی تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ احادیث میں سقم ہے، اور یہ احادیث معصومین کی نہیں بلکہ کسی شرپسند کی گڑھی ہوئی ہے۔ تو قرآن ایک میزان ہے، اور اس میزان کو اور اس سہارے کو ائمہ نے بھی پکڑا ہے۔ چوتھے امام، امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی فرماتے ہیں کہ اگر مغرب و مشرق میں رہنے والے تمام افراد مر بھی جائیں
اور میرے پاس قرآن ہو تو مجھے کسی چیز کا خوف نہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا ساتھی ہے جو تنہائی میں آپ کا ہمدرد ہونے سے، یہ ایک ایسا ساتھی ہے جو آپ کو ہر قسم کے خوف، ہر قسم کی بیماری اور ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ آپ کو فتنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ کسی فتنے کو، کسی مسئلے کو اور کسی چیز کو سمجھنا ہو کہ یہ حق ہے یا باطل، تو اس کو آپ قرآن کے میزان پہ پرکھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی طرف گامزن کر دے گا۔ اب آئیے تیسرے ذکر کی طرف کہ جو خدا کا ذکر کہلاتا ہے، وہ ہے ذکر اہل بیت۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو فواحش یعنی منکرات، گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ ولا ذکر اللہ الاکبر، اسی آیت کے آگے ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ الاکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے۔ اور اس ضمن میں اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا ذکر بلند کیسے ہے، کون لوگ ہیں؟ پانچویں امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ فرماتے ہیں نحن ذکر اللہ نحن اکبر، نحن ذکر اللہ کہ ہم ہی اللہ کا ذکر ہیں، نحن اکبر اور ہم ہی اکبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس ذکر کو نازل کرتا ہے وہ قرآن صامت ہے، اور جو لوگ اس دنیا میں بلند ہیں وہ قرآن ناطق ہے۔ تو چنانچہ کہا یہ جاتا ہے کہ ائمہ قرآن کی تشریح ہیں، ائمہ قرآن کی تفسیر ہیں، ائمہ جو ہیں وہ چلتا پھرتا قرآن ہے، اور کس طرح نسبت رکھتے ہیں، کس طرح منسلک ہے، کس طرح مربوط ہے، کس طرح اس کا پرتو یا اس کا سایہ ہے۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری عطرت یعنی اہل بیت۔ ما ان تمسکتم لن تضلوا، اگر تم ان سے متمسک ہو گئے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ حَيَّ الْحَوْض، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، حتیٰ یرد علی الحوض، جب تک مجھ سے حوض پر ملاقات نہ کر لے۔ یعنی یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک جو ہے وہ بولتا ہوا قرآن ہے اور ایک جو ہے وہ چپ قرآن ہے۔ تو آپ اہل بیت کا ذکر کریں گے تو بھی آپ ذکر الہی کر رہے ہیں، آپ قرآن کا ذکر کریں گے تو بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور خود اللہ کا ذکر کریں گے تو بھی اللہ ہی کا ذکر کہلائے گا۔ یہ تینوں ذکر کو آپ کو اپنی زبان پہ جاری ساری کرنے ہیں، اور یہ تینوں ذکر جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گے، چاہے آپ دنیا میں کسی بھی کام میں مشغول کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 37 میں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ رجال کہ وہ لوگ لا تلہیہم تجارتن کہ ان کو غافل نہیں کرتی تجارت عن ذکر اللہ، کس سے؟ ولا بیع خرید و فروخت، کس سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تو جب انسان اللہ کے ذکر کو، قرآن کے ذکر کو، اہل بیت کے ذکر کو تھام لیتا ہے تو پھر دنیا میں وہ کوئی بھی کام کر رہا ہو وہ ذکر اس کی زبان پر، اس کے قلب پہ جاری ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ تو جب وہ دکانداری کرے گا، بزنس کرے گا، کاروبار کرے گا تو حرام حلال کو اپنے ذہن میں رکھے گا، جب وہ لوگوں سے ملاقات کرے گا تو اللہ کے حلال حرام کو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو ذہن میں رکھے گا، جب وہ تنہائی میں ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھے گا۔ تو یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے لیے مولا دعائے کمیل میں فرما رہے ہیں کہ یہ ذکر انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں کہ مولا اس کے بعد فوراً فرماتے ہیں وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِن قُرْبِكَ وَأَن تُوزِعَنِي شُكْرَكَ وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ۔ مولا فرماتے ہیں کہ تیرے جود یعنی سخاوت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب عطا فرما دے، اور توفیق دے کہ تیرا شکر ادا کروں، اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دے۔ دیکھیں مولا تین چیزیں اس میں بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب،
اللہ تعالیٰ کا شکر کہ مجھے اپنا قرب دے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اور اپنا ذکر میری زبان پہ جاری کر دے۔ آپ کو پہلے بھی بتلایا گیا تھا کہ سیکوینس یا ترتیب قرآن میں ہو، سورہ فاتحہ میں ہو یا کسی معصوم کی دعا میں ہو، اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ جب مولا نے یہ کہا کہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں، پھر فرمایا کہ میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، پھر فرمایا میں تیرا ذکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ لگتا یہ ہے کہ مولا کو اس طرح کہنا چاہیے تھا کہ میں تیرا ذکر ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ تو نعمتیں دے، پھر میں تیرا شکر ادا کروں گا، جب شکر ادا کروں گا تو تیرا قرب حاصل کر لوں گا۔ عموماً ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ آخری حد، آخری منزل، آخری ہدف کسی بھی بندے کا، انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ قرب الہی۔ حالانکہ یہ پہلا درجہ ہے، دوسرا درجہ شکر الہی ہے، اور آخری بہترین درجہ ذکر الہی ہے۔ اس کو بھی ہم معصومین کی روایات کی روشنی میں ثابت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر قرب الہی کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم رکھتا ہے، کسی جگہ موجود ہے اور ہم لمحہ بلمحہ، گز بگز اور قدم بقدم اس سے قریب ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ قریب ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ جیسے ماں باپ، آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کسی اولاد کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کی رنجشیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک اولاد ان کے ساتھ نہیں رہتی بلکہ وہ ملک سے باہر ہوتی ہے، سینکڑوں میل، ہزاروں میل دور ہوتی ہے، لیکن وہ بیٹا، وہ اولاد ان کو زیادہ پسند ہوتی ہے۔ تو یہ قرب والدین کس کو حاصل ہوا؟ اس شخص کو کہ جو ان کے ساتھ نہیں رہتا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرب الہی انسان کو حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے، جسے کہتے ہیں کوئی وجود رکھتا ہے، وہ اس کے قریب، بلکہ اس کی خوشنودی اس کو مل جاتی ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم جیسے گناہ گاروں کے ذہنوں میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب تو ہونا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہماری اوقات ایسی ہیں؟ کیا ہماری شخصیت ایسی ہے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے قریب کرے؟ تو یہ سوچنا ہی عبث ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم کو قریب کرنا چاہتا ہے؟ آپ سے زیادہ، ہم سب سے زیادہ خود اللہ تعالیٰ اس بات کا متمنی ہے کہ وہ ہم سے قریب ہو، وہ بس ہمارا انتظار کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یعنی حدیث کے وہ الفاظ جو خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دیے کہ اس کو اسی طرح ادا کرو۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص بالشت بھر مجھ سے قریب ہوگا تو میں ایک ذرا قریب ہوں گا۔ ذرا کہتے ہیں یہ ٹپ آف دا مڈل فنگر سے لے کر آپ کی کوہنی تک کا جو ڈسٹینس ہے اس کو کہتے ہیں ذرا، زال رے را عین۔ تو جو مجھ سے بالشت بھر قریب ہوگا میں اس سے ایک ذرا قریب ہوں گا، اور جو مجھ سے ایک ذرا قریب ہوگا میں اس سے ایک باع کہتے ہیں ٹپ آف دا فنگر، رائٹ ہینڈ سے لے کر لیفٹ ہینڈ کی ٹپ آف دا فنگر، یہ پورا ڈسٹینس جو ہے وہ باع کہلاتا ہے، بے الف عین۔ جو مجھ سے بالشت بھر قریب ہوگا میں اس سے ذرا کے برابر قریب ہوں گا، جو مجھ سے ذرا کے برابر قریب ہوگا میں اس سے با کے قریب ہوں گا، جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف بھاگ کے آؤں گا، تو جو مجھ سے، وہ جب مجھ سے کچھ طلب کرے گا تو میں اس کو اس کا جواب دوں گا۔ تو آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم 14ویں صدی میں رہنے والے لوگ ہیں اور ہم جو ہیں گناہوں میں آلودہ ہیں تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہونا چاہتا نہیں۔ اللہ کی شخصیت کو انسان کی شخصیت پر محمول نہ کریں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کا دل آپ جیتنا چاہتے ہیں لیکن نہیں جیت پاتے، عمر بھر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، عمر بھر آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اور بعض اوقات تو اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ شخص میرا دل جیتنا چاہتا ہے، میری محبت کا دم بھرنا چاہتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے کہ بس تم میری طرف چل کے آؤ، میں تمہاری طرف جو ہوں وہ بھاگ کر آؤں گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا قریب ہوگا؟ کوئی بھی شخص جو آپ سے خوش ہو، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈسٹینس تو آپ سے رکھے گا۔ آپ کے والدین ہیں وہ سب باتیں آپ کو نہیں بتاتے، وہ ایک ڈسٹینس رکھتے ہیں، چاہے کتنی محبت، میاں بیوی کے درمیان بھی محبت ایک حد تک ہوتی ہے لیکن اس کے بعد ایک فارمیلٹی آ جاتی ہے، شوہر بہت ساری باتیں اپنی بزنس ڈیلز مثلاً باہر کے معاملات وہ بیوی سے نہیں ڈسکس کرتا، بیوی بہت سارے اندرونی معاملات نہیں ڈسکس کرتی، ایک فارمیلٹی، ایک ڈسٹینس، پھر بھی چاہے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو انسان رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم انشاءاللہ اپنا تن من دھن اور پورا زور لگانے کے لیے تیار ہیں، تو یہ بتا تو کتنا قریب آئے گا، تو کتنا رسپانس دے گا۔ حمایت یا حامی بھرنے کی بات تو ہم نے دیکھ لی کہ اللہ راضی بھی ہوگا کہ نہیں کرے گا، نہیں بھی راضی تو ہوگا، آپ ایک بالش آئیں گے وہ ایک ذرا آئے گا۔
تو جو ہے وہ ہم سے کتنا قریب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ نافلہ نمازوں کے ذریعے مجھے اپنا دوست رکھنا چاہتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے, اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ تفکر کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ بن جاتا ہے, آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بن جاتے ہیں. لیکن اس میں ابتدا یا جسے کہتے ہیں کہ انیشیٹو کیا آپ کو لینا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے نافلہ نمازیں ادا کرنی ہیں. یعنی واجبات تو سبھی ادا کرتے ہیں لیکن نافلہ نمازوں کے لیے آپ کے پاس آپشن ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک غلام جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کے نماز شب کے بعد دعا کر رہا تھا کہ اللہ تجھ کو اس محبت کی قسم جو تجھ کو مجھ سے ہے. تو اللہ نے کہا کہ کیا اللہ کو مجھ سے محبت نہیں ہے, تو کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ اللہ کو اگر آپ سے محبت ہوتی اور مجھ سے نہ ہوتی تو وہ آپ کو جگاتا اور مجھ کو سلاتا. تو نافلہ نمازیں جو ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کیسے حاصل کریں, تو اللہ تعالیٰ کا قرب ایسے حاصل کریں کہ نافلہ نمازیں پڑھیں, نافلہ روزے رکھیں, نافلہ اذکار کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی قربت کا کلائمیکس, اللہ کی قربت کی انتہا کیا ہے, کہاں تک اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو میری اطاعت کر, تجھ کو میں اپنی قدرت کا ایک ایسا نمونہ بنا دوں گا کہ جیسے کہ جب میں کن کہتا ہوں تو وہ چیز ہو جاتی ہے, جب تو کن کہے گا تو بھی وہ چیز ہو جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی سیٹ, اپنی کرسی, اپنا عرش اور اپنا اختیار اس بندے کو دینے والا ہے, دینے کے لیے تیار ہے. جس طرح میں کن کہتا ہوں چیز ہو جاتی ہے, تو بھی کن کہہ. اور ہمیں ایسے واقعات بہت زیادہ تاریخ میں ملتے ہیں کہ لوگوں نے کن کہا ہے اور اپنی مرضی کا اظہار کیا ہے اور ان کی بات کو اس طرح اللہ نے صحیح ثابت کر دکھایا ہے کہ جیسے اللہ نے کیا. آیت اللہ ابو الفضل خوانصاری نجفی کوفے کی مسجد میں جب عبادت کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے بہت سارے ساتھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک دم سے ایک سانپ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ مر جا, یعنی کن, وہ سانپ مر جاتا ہے. آگے جاتے ہیں تو ان کے کچھ شاگرد جو ہے وہ حیران ہوتے ہیں. اس میں سے ایک شاگرد واپس پلٹتا ہے کہ تصدیق کرے کہ وہ سانپ مر گیا کہ نہیں, اور جب وہ آ کے دیکھتا ہے, تصدیق کرتا ہے ہاں واقعی سانپ مر چکا ہے, تو وہ پھر واپس پلٹتا ہے. جب آیت اللہ ابو الفضل خوانصاری نجوی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کن کہہ دیا تھا کہ مر جا تو وہ مر گیا تھا, تو تمہیں پھر تصدیق کے لیے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی آیت اللہ خوانصاری کو اس کے دل کا حال بھی معلوم تھا. تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے علم غیب کی طرح اس بندے کو بھی علم غیب عطا کر دیتا. آیت اللہ مرزا تنکابنی ایک دفعہ تہران میں سردی کی راتوں میں روڈ پہ کہیں جا رہے تھے تو ان کو ایک اپنا دوست ملا, تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے کہ اتنی سردی کی رات ہے آپ کہاں گھوم رہے ہیں, اور ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے, چائے پلاتا ہے, اور پھر چائے پینے کے بعد آیت اللہ مرزا تنکابنی کہتے ہیں کہ قم چلو گے؟ ان کا اس اندھیری رات میں اس وقت بہت ٹھنڈ ہے اور سواری بھی ہمیں کوئی نہیں ملے گی. تو انہوں نے کہا اگر تم خواہش کا اظہار کرو تو میں تمہیں لے چلوں. اور اس کو جو ہے اس دوست کو برا لگا کہ اتنے بڑے استاد عالم کو جو ہے میں انکار کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو پھر میں چلنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ قم, اور قم میں موجود ہے, صرف کہا قم اور اللہم صلی علی محمد. تو قم میں موجود تھے, وہاں پہ زیارت کی بی معصومہ کی. پھر ان کے دوست نے جو ہے جب واپس پلٹنے لگے تو ان کے دوست نے حرم میں رکھی ہوئی ایک سجدہ کا اپنی جیب میں ڈال لی کہ یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا. تو انہوں نے کہا تہران, جیسے انہوں نے تہران کہا تہران آ گیا. نہ سواری کی ضرورت ہے, نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی پاسپورٹ نہ ویزے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں انسان نے کتنی ترقی کر لی, اتنی ترقی کر لی کہ وہ جہاز میں اڑ کے امریکہ جا سکتا ہے. تو جہاز میں اڑنے کے لیے پہلے ٹکٹ چاہیے آپ کو, جہاز میں بیٹھنے کے لیے پھر آپ کو ویزا چاہیے, پھر امریکہ جانے کے لیے کچھ انٹرویو کی ضرورت ہے, پھر پیسہ چاہیے, پھر کیا کیا چیزیں چاہیے. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ امریکہ گئے اور امریکہ پہنچ جائیں. بس ایسا مسئلہ یہی ہے کہ جو امریکہ جانا چاہتے ہیں ان کو طیو لفظ نہیں آتا, جن کو طیو لفظ آتا ہے وہ امریکہ جانا نہیں چاہتے. تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے سیدھا گاہ رکھ لی. جب میں تہران آیا تو میں نے دیکھا کہ واقعی یہ تو بی بی معصومہ قم کی سیدھا گاہ, اور ہم واقعی زیارت کی, کوئی خواب کی زیارت نہیں ہے. ایک امام کے صحابی بھی تھے جعفر جوفی, وہ جا رہے تھے دجلہ کے پل پر,
تو وہاں پہ ایک شخص ملا جو بہت خوبصورت انگوٹھی پہنا ہوا تھا اور اس کا جو یاقوت تھا وہ چمک رہا تھا. انہوں نے کہا کیا چمکدار یاقوت ہے. تو اس شخص نے فوراً انگوٹھی اتار کے جو ہے وہ جعفر جوفی کو دی. تو جعفر جوفی نے یہ جو ہے وہ سمجھے کہ شاید یہ تعریف کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی ان کو مل جائے. انہوں نے انگوٹھی لی اور دجلہ کے پانی میں پھینک دی, اور وہ ارے ارے کر کے رہ گیا. کہنے لگا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہنے لگا کیوں, تمہیں انگوٹھی واپس چاہیے کیا؟ تو اس نے کہا کہ اب آپ کے پاس تو ہے نہیں, پھنک گئی تو بہتر ہے مجھے ہی مل جاتی. انہوں نے کہا ہاں مجھے چاہیے. کہنے کوئی بات نہیں. انہوں نے اشارہ کیا, اپنا ہاتھ بڑھایا, اسی وقت دجلہ کا پانی جو ہے وہ لہراتا ہوا ان کے ہاتھ میں آیا اور انہوں نے انگوٹھی نکال کے اس کو دے دی. اللہ صلی اللہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کی طرح کریں گے, اللہ کا قرب اللہ کے قرب کی طرح اختیار کریں گے, جس طرح وہ چاہتا ہے, جو حق ہے وہ ادا کریں گے, تو اللہ تعالیٰ بالکل آپ کو جو ہے وہ ان صفات سے آراستہ کر دے گا جن صفات سے وہ خود آراستہ ہے. پھر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب کوئی اچھا ماحول ہوتا ہے اور اچھے لمحات ہوتے ہیں, مثلا عید بقرعید کے ہوتے ہیں, شادی بیاہ کے ہوتے ہیں, یا آپ کسی اپنی پسندیدہ شخصیت کی, خاندان کی, اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ یہ لمحات نہ گزرے. امی لے آتی ہیں کبھی آپ کو کزنس کے پاس, وہاں کھیل کود رہے ہوتے ہیں, گپے شپے کر رہے ہوتے ہیں, امی کہتی ہیں بیٹا چلو, تو آپ کہتے ہیں امی ابھی نہیں جانا, ابھی تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ دن, وہ لمحات نہ گزریں, وہ کیپچر کر لیتے ہیں. بچپن میں ہم کبھی کھانے پینے کی وہ اس میں جاتے تھے دعوتوں میں, تو گلاب جامن اور زردہ اور بریانی ہے, وہ ہم کہتے تھے کاش یہ رات جو ہے وہ ہمیشہ رہے اور کبھی جائے نہیں. تو ایسے لمحات ہوتے ہیں عید بقرعید کے یا جیسے بھی, تو آدمی چاہتا ہے کہ وہ لمحات اس سے مس نہ ہوں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا دنیا میں کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ گزرا ہو, چاہے 1000 سال کی عمر تک وہ بادشاہت کرے اور پوری دنیا میں بادشاہت کرے, لیکن ایک دن تو اس کو یہاں سے چلا جانا ہے. آپ کو دنیا کی تمام نعمتیں ایک آدمی کو یعنی آپ کو مل جائیں, اور آپ سے یہ کہا جائے کہ بھائی ہزاروں سال بعد صحیح یہ نعمتیں تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی, تو ان نعمتوں کا فانی ہونا آپ کے دل کو اداس کرنے کے لیے کافی ہے, چاہے آپ بادشاہوں کی طرح زندگی گزاریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک ایسا بادشاہ ہوں جس کی بادشاہت دائمی ہے. اے میرے بندے تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنی طرح ہمیشہ کا بادشاہ بنا دوں گا. اور آپ نے سنا ہوگا جب جنت میں لوگ جائیں گے تو پھر موت کو بھی موت آئے گی, اور پھر کہا جائے گا اب تم یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون, تم یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. تو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا جسے کہتے ہیں کہ عندیہ ہے یا خبر ہے, یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے. ورنہ دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے نا, آپ کی کوئی جسے کہتے ہیں کہ حالات اچھے ہوئے, کوئی خواہش پوری ہوئی, لیکن دوسرے ہی دن یا دوسرے ہی مہینے یا دوسرے ہی سال ان حالات کا سامنا ہوا کہ آپ کو لگا کہ بس اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی میں گڈ بک میں نہیں ہوں, یا میں جو ہوں اب جو رہندہ درگاہ ہو گیا ہوں, یا جو ہے بس اب وہ نعمتیں وہ رحمتیں میرے ساتھ نہیں جو ہونی چاہیے. لیکن جنت میں جو نعمتیں وہ ہمیشہ رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ تھے نہیں, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت بالکل اسی طرح آپ کی شامل حال رہے گی کہ جس طرح خود وہ اپنی قدرت کا مالک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ رضا یا قرب حاصل کرنے کے بعد ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ بس میں نے جو کچھ پانا تھا وہ پا لیا. دیکھیں زیادہ سے زیادہ ایک انسان سے اگر ہم پوچھیں تم کہاں جانا چاہتے ہو, تمہاری آخری منزل کیا ہے, تو وہ جنت کا نام لیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرے گا کہ میں تم سے راضی ہوں, تو وہ جو جملہ وہ کلمہ اس کی سماعت سے ٹکرائے گا, وہ کہے گا یہ جنت کی نعمتیں اس کے سامنے حقیر ہیں, اس جملے کے سامنے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا دو بھائی دو بہنیں آپس میں لڑتی ہیں کسی ایک چیز کے پیچھے, موبائل کے پیچھے, کھلونے کے پیچھے, تو ماں جو ہے وہ چیز کس کو دیتی ہے, جو نافرمان ہوتی ہے. یہ لو مرو جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے, اپنی شکل نہیں دکھانا, یہی کہتی ہے نا. حالانکہ دینا کس کو چاہیے, جو فرما بردار ہے. اور پھر اس بیٹی کو اس بیٹے کو گلے سے لگا کے کہتی ہے بیٹا تم تو میرے فیوریٹ ہو, تم تو میرے سمجھدار ہو, میں تم کو اس سے اچھا تحفہ لا کے دے دوں گی, میں تم کو اس سے اچھا موبائل. تو یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں آپ کو کچھ نہیں دے رہا تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے, لیکن بس وہ آپ کے صبر کو آزمانا چاہتا ہے. اچھا اب یہاں پر آگے آدمی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے جنت مل گئی, اور جنت کے بعد سب سے بڑی بات کیا ہے, رضا الہی. یہ بہت بڑی بات ہے. جنت نہ بھی ملے نا, اگر رضا الہی مل جائے. مولا فرماتے ہیں کہ
اے اللہ میں جہنم کی آگ پہ تو صبر کر لوں گا، لیکن تیری ناراضگی پہ کیسے صبر کروں، تیری جدائی پہ میں کیسے صبر کروں گا؟ یہ ہے سب سے اہم ایشو جو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا، ابھی تو فی الحال ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو اللہ کی رضا بھی مل گئی، تو اب یہاں پر آدمی سمجھتا ہے بس یہ آخری سٹیج ہے، کافی ہے، نہیں، اس کے بعد ایک اس سے بھی بہتر سٹیج ہے۔ وہ کیا سٹیج ہے کہ دیکھیں اللہ جب کوئی شخص آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، آپ کو موبائل دیا، آپ کو کوئی جو پین دیا یا کوئی کھلونا دیا، اور آپ وہ چیز لیتے ہی بھاگ کے چلے جاتے ہیں، تو دینے والا تھوڑی سی دیر کے لیے ہی صحیح برا منائے گا کہ کم از کم تو میرا شکر تو ادا کر دیتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نعمتوں کے دروازے کھولے گا تو پھر وہ منزل آئے گی کہ آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور وہ قرب الہی سے آگے کی منزل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ انسان کہے گا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا اگر وہ شکر کی منزل خود دنیا ہی میں شروع ہو جائے تو بس سمجھ لیجئے آپ اللہ کی رضا سے آگے چلے گئے، کیونکہ شکر کے بھی سٹیجز ہیں۔ ایک تو شکر قلبی ہے۔ شکر قلبی کیا ہے؟ احترام نعمت، بے حرمتی نہیں کریں۔ ہم نیاز کھاتے ہیں نا، کچھ لوگ پھینک دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ نیاز ہے اس کو نہ پھینکیں۔ عام رزق کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، عام رزق کی بھی جو ہے وہ بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر ایک ہوتا ہے شکر قولی کہ آدمی جو ہے وہ اپنی زبان سے اعتراف کرتا ہے کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، جو ہم نے کہا سورہ فاتحہ میں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر آخر میں ہوتا ہے شکر فعلی، یعنی اپنے اعضاء جوارح سے اپنی دی گئی نعمتوں جو اس کے پاس موجود ہیں ان کو صحیح استعمال کر بتلاتا ہے کہ شکر کیا ہے۔ لیکن چاہے شکر قلبی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، یہ سب جانتے ہیں کہ شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سا پوائنٹ ہے، وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے جو ہے وہ شکر ادا کر دیا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم میرا شکر ادا کرو، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں، یہ زبان بھی تو تیری دی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس عیسیٰ تم نے میرا شکر ادا کر دیا، یعنی یہ کہہ کر کہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی تعریف نہیں کی جا سکتی، بس یہی تعریف ہے اللہ کی کہ ہم اللہ کی تعریف لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کس سے کمپیئر کریں، کس سے تقابل کریں، کس سے نسبت دیں، کس کی طرح اس کو باور کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی شے کی طرح نہیں ہے، کوئی شے اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مقام، اور یہ ہے وہ شکر کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے طلب کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، اگر ایک شخص نے آپ کو جنت دے دی، ایک شخص نے آپ کو جو ہے وہ آپ کی حاجات کو جو ہے وہ پورا کر دیا، تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ تو اس کا رسپانس ہوا نا۔ اب اس شکر کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ کچھ دے تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہم روزانہ واجب نمازیں پڑھتے ہیں، واجب نماز کے بعد سجدہ شکر بجا لیتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی بجا لیتے کہ چولہے پہ دیگچی رکھی ہوئی ہے، گرم نہ ہو جائے، کوئی گر نہ جائے، دودھ ابل نہ جائے، یا آخری اوور چل رہا ہے بس 3 گیندیں رہ گئی ہیں تو شکر کا سجدہ جو ہے وہ ہم بعد میں کر لیں گے، یا موبائل پہ کوئی میسج آ جاتا ہے۔ تو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے سجدہ شکر، تعقیبات نماز، زیارت اور تسبیح، سیدہ زہرا، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، کتنی بڑی بڑی چیزوں کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اب سمجھ لیجئے اس سجدہ شکر کی کیا اہمیت ہے، جس کو اکثر ہم ٹال جاتے ہیں کہ بھئی ٹائم نہیں ہے، جلدی جلدی نماز ختم کرو، میں یہ کرنا ہے، میں وہ کرنا ہے۔ جب بندہ واجب نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر اس بندے کو دکھلا کر فخر و مباحات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو بندے نے واجب نماز کے بعد میرا شکر ادا کیا، اب تم بتاؤ میں اس بندے کو کیا دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک بلینک چیک فرشتوں کے سامنے کر رہا، تم جو کہو گے کرو گے، جو لکھو گے اس میں اس کو پورا کر دوں گا، تم کیا کہتے ہو، مجھے کیا دینا چاہیے اس کو۔ تو فرشتے کہتے ہیں جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دیں، اس کی حاجت کو پورا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ڈن، یعنی میں نے کر دیا، اور بولو۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اچھا اب اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتے ہیں، یعنی جو چیز نہیں مانگ رہا، باسا ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، ہم نے کہا نا کہ بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، لسٹ جب فرصت میں ہوتے ہیں تو مانگتے ہیں ساری، جب فرصت میں نہیں ہوتے جو 2-4 جملے کہہ کے تو اچھا اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کر دیا، اور کہ اچھا اس کو اولاد نرینہ دیتے، اللہ نے کہا دے دی، اور اچھا اب اس کو عذاب جہنم سے جو ہے آزاد کر دیں، یعنی سب کچھ اس کو دے دیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے آزاد کر دیا، اور
اب فرشتے کہتے کہتے تھک جاتے ہیں، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا. پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں جتنی نعمتیں معلوم تھی ہم نے تیرے سامنے بیان کر دی، اب ہمارے ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں کہ ہم اس کے لیے کیا آپ سے کہیں. تو اللہ کہے گا اب میں اس کو ایک ایسی چیز دوں گا جو تمہارے ذہن میں کبھی نہیں آ سکتی. تو فرشتے کہیں گے کیا چیز ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ کہ دیکھو، اللہ کہے گا دیکھو یہ میرا شکر گزار بن رہا ہے، اب میں اس کا شکر گزار بنوں گا. یہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، اب میں اس کا شکر ادا کروں گا. اور میرا شکر ادا کرنا ایسا ہے کہ جیسے میں اپنی نعمتوں اس کو اس کے لیے کھول دیں. لگتا یہ ہے بظاہر کہ اللہ تعالیٰ اپنے خدائی کی مقام سے، خدائی کے لیول سے نیچے آ رہا ہے، نہیں، بندے کو اوپر لا رہا ہے کہ تم میرے برابر ہو، اب تم جو کرو گے وہ میں کروں گا، جو میں کروں گا وہ تم کرو گے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر انسان کے لیے آخری منزل ہے، یعنی قرب سے بعد کی منزل ہے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ دینے کے لیے تیار ہے. اچھا، یہاں پر آنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ بس ہماری جو ہے وہ آخری منزل تھی قرب الہی، آپ نے تو اس سے آگے کی بات کر دی، شکر الہی وہ بھی کر دیا، اب اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ بھی ایک منزل ہے، اور وہ تیسرا مقام ہے، اور وہ ہے ذکر الہی. قرب الہی سے افضل کیا ہے؟ شکر الہی، اور شکر الہی سے افضل کیا ہے؟ ذکر الہی. ذکر الہی وہ ذکر نہیں جیسے آپ کو کہا بھائی آپ جو ہے وہ ذکر یونسیہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا انت سبحانک، اچھا جو ہے لا حول ولا قوت پڑھ لیا کریں، اچھا آپ بسم اللہ پڑھ لیا کریں. نہیں، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مناجات نمبر 13 میں فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے ذکر خفی سے انسیت پیدا کر دے. اور علماء اعلام سے پوچھا گیا کہ ذکر خفی کیا ہے؟ تو علماء اعلام نے فرمایا ذکر خفی وہ خصوصی ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر الہام کرتا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے وحی جو انبیاء پہ آتی ہے، اور ایک ہوتا ہے الہام جو ہم آپ غیر معصوم لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے، کہ جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے، تم یہ کیوں نہیں کر رہے جس کو تمہیں کہا گیا ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتا ہے، بار بار آپ کو درود شریف یاد آتا ہے، بار بار آپ کو استغفر اللہ یاد آتا ہے، بار بار آپ کو نماز کا وقت یاد آ جاتا ہے. ہوتا ہے نا بعض وقت آپ دیر سے سو رہے ہوتے ہیں، خوب ڈٹ کے کھا کے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن نماز شب میں آنکھ کھل جاتی. اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے آپ جلدی سو رہے ہوتے ہیں اور کوئی ایسی مصروفیت بھی نہیں ہوتی لیکن آنکھ نہیں کھلتی. تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ کی وہ خاص نظر عنایت جس کی وجہ سے انسان بار بار اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ ہے ذکر خفی، کہ جس میں انسان ایسا ذکر، ایسا لطف محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی اور چیز میں محسوس نہیں کرتا. الہام کرنا جسے. اور وہ ذکر ایسا ہے کہ نہ صرف اس کو کرنے میں مزہ آتا ہے، اگر وہ سن بھی لے تو بالکل مسحور. جو میوزک کے دل دادا ہوتے ہیں، جو گانے سننے کے عاشق ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے ان کا کوئی فیوریٹ گانا، فیوریٹ دھن جو ہے کہیں لگ جائے، کہیں جو ہے وہ سنائی دے جائے تو وہ بالکل مدہوش ہو جاتے ہیں. اس سے زیادہ مدہوشی انسان کو اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کو لے کر صحرا میں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو آواز آتی ہے سبوح قدوس، تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ کون ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ انسان کی صورت میں سبوح قدوس کہہ رہے ہیں. اچھا، اس سے پہلے فرشتوں کی اللہ تعالیٰ سے بات ہو چکی ہوتی ہے. کیا؟ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے کہ دیکھو ابراہیم میرا کتنا شکر گزار بندہ ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو اللہ آپ نے ان پہ نعمتوں کی برسات کی ہوئی ہے، جس وجہ سے آپ کا شکر ادا کر رہے ہیں، ورنہ یہ نعمتیں آپ لے لیں تو پھر دیکھیں اللہ کا آپ کا شکر ادا نہیں کریں گے. تو ابراہیم سبوح قدوس سنتے ہیں تو ان کو بڑا لطف آتا ہے کہ یہ میرا ذکر جو ہے جو میں ذکر کرتا ہوں زبان پہ جاری، وہ کوئی اور کیسے کر رہا. دیکھا تو اس کے پاس جاتے ہیں. اچھا، ہم ہوں تو حسد میں مبتلا ہو جائے کہ یہ ہماری طرح نمازیں پڑھ رہا ہے، ہماری طرح حج کر رہا ہے، ہماری طرح عمرہ زیارت کر رہا ہے، یہ ہماری طرح مجلس سے پڑھ رہا ہے، یہ ہماری طرح مشہور ہو گیا، یہ ہم سے زیادہ یہ مشہور ہو گیا. تو نہیں ہے، ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ذکر سناؤ جو تم کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ اب تک جو میں ذکر کر رہا تھا تو وہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا، میں آپ کی مرضی سے کروں گا تو کچھ پیسے لوں گا اس کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ کہہ لیں گے آپ جو ہے یہ جو بکریاں لے کے گھوم رہے ہیں یہ مجھے دے دیں. کہہ لیں گے ٹھیک ہے تم لے لو. کس لیے؟ ایک سبوح قدوس
ہم لوگ تو مطلب اگر کسی کو دیتے بھی ہیں لفافہ تو اس لیے دیتے کہ وہ آئے گا ممبر پہ کچھ پڑھے گا، واہ واہ ہوگی، لوگ کہیں گے بھائی ماشاء اللہ آپ نے فلاں کو بلایا، ماشاء اللہ آپ نے کیا مجلس پڑھوائی، تو صرف سبحان قدوسن کہنے کے یہ بکریاں لے لو، بکریاں دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے بس، اس کے بعد پھر کہتا ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے فرشتہ، نے کہا پھر کہو، کہنے نہیں پھر تو نہیں کہوں گا، آپ نے اس بکریوں کے عوض کہا تھا سبحان قدوس، کہنے کا اور تمہیں کیا چاہیے، کہنے کا آپ کے گھر میں جو ریوڑ مویشی موجود ہیں وہ بھی دے دیں مجھے، کہنے کا ٹھیک ہے وہ بھی تمہارے ہوئے، بس ایک مرتبہ اور کہہ دو سبحان۔ دیکھیں یہ لطف ہے، جب وہ لطف ہمارے اندر پیدا ہوگا، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ لطف ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا، وہ اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ایک بیمار کو آپ نہاری کھلا دیں تو الٹی کر دے گا، وہ فوراً الٹی کر دے گا، لیکن نہاری کا لطف جو ہے وہی اٹھائے گا جو صحت مند چاقو چوبند۔ ویسے پزا بھی آپ رکھ سکتے ہیں جن کو پسند ہے پزا۔ تو بیمار کو، تو ہم بیمار لوگ ہیں، ہمیں ذکر کی عادت ہی نہیں ہے، ہم تو اگر سجدے میں 5 منٹ چلے جائیں، کہا جائے کہ طولانی سجدے کریں آپ کی حاجات، تو ہم کہتے ہیں سر میں درد ہو جاتا ہے، آپ نے کیا طریقہ بتا دیا سجدے میں جانے کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ مویشی بھی تمہارے جو میرے گھر میں موجود ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے سبحان قدوس، تو کہتے ہیں اب ایک اور مرتبہ کو میں ایک اور مرتبہ کے اور پیسے ہوں گے، آپ کچھ اور دیجئے، کہ اب میرے پاس کیا، ایسا کرو میرا گھر بار سب کچھ تمہارا، وہ بھی لے لیتا ہے۔ پھر کہتا ہے سبحان قدوس۔ اب چوتھی مرتبہ کی باری آتی ہے تو ابراہیم کہتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھیں ابراہیم ڈر نہیں رہے ہماری طرح کہ پھر پتہ نہیں کہاں تک جائے گا، ابراہیم کہیں ایک اور مرتبہ کہو، کہیں گے اب کتنی مرتبہ کہوں، سب کچھ تو مجھے مل گیا، کہیں گے تمہارے پاس کیا کیا ہے، کہیں میرے پاس مویشی ہے، میرے پاس گھر بار ہے، میرے پاس بھیڑ بکریاں سب کچھ ہے، کہیں اس کی رکھوالی کے لیے غلام چاہیے ہوگا نا، مجھ کو لے جاؤ، اس کی نگرانی کے لیے غلام چاہیے مجھ کو، میں تمہارا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ اسی طرح کا واقعہ میں خضر علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہے کہ وہ ایک فقیر آیا اور اس کو دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو کہیں گے ایسا کرو میرے پاس کچھ ہے نہیں تو مجھے نا غلام بنا کے بیچ دو، مجھے غلام بنا کے بیچ دو، تو وہ غلام بنا کے کتنا بڑی مشکل سے راضی ہوتا، بیچ بھی دیتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بڑی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو پھر وہ ان سے معافی تلافی کرتے ہیں کہ مجھے غلطی ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں ایک نبی، وہ بھی کیسا نبی، رسول اللہ کے بعد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی رینکنگ نمبر 2 ہے، رسول کے فوراً بعد ان کا نمبر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو غلام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تب فرشتے کو یہ جو ہے اللہ نے باور کروایا کہ دیکھو میرا بندہ ابراہیم جو ہے وہ اس لیے شکر ادا نہیں کرتا کہ میں جو ہوں اس کو دے رہا ہوں، وہ تو ہر حال میں شکر کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ ذکر ہے سبحان قدوسون یا کوئی بھی ذکر، اس کا لطف ہے جب آدمی سن لیتا ہے، اس کو جو ہے وہ کسی چیز کی فکر نہیں رہتی۔ ویسے کرنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آج کی رات رکوع کی رات، وہ پوری رات جو ہے وہ رکوع میں ہے، آج کی رات سجدے کی رات، پوری رات آپ تصور کریں، مطلب ہم تو شاید اس پہ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ آدمی پوری رات سجدے میں۔ تو ایک شخص نے ویسے کرنے سے کہا کہ آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں، آپ جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے سجدہ کر لیں، پوری رات۔ ویسے کرنے نے کیا کہا، اگر یہ رات اتنی طولانی ہو جائے کہ تا ابد رہے تو بھی میں پوری رات سجدے میں گزار دوں۔ یہ وہ لطف ہے، یہ وہ لطف ہے۔ ایک طرح کے ایک مرتبہ ملتا ہے آیت اللہ جو ہے وہ رات کو اٹھے اور اپنی بیگم سے کہا کہ بھئی طرح مجھے چائے بنا دو، تو وہ بیگم چائے بنانے لگی، جب چائے لے کر آئیں تو غائب، بھئی رات کے 3 بج رہے ہیں، برف باری ہو رہی ہے، یہ کہاں چلے گئے، پورے گھر میں ڈھونڈ ڈالا تو کہیں پہ بھی نہیں ملے، تو وہ چھت پہ گئی تو پتہ چلا وہ حالت رکوع میں ہیں اور اتنی موٹی برف کی تہ ان کی پیٹھ پہ جمی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ کا ذکر جو انسان کو مدہوش کر دیتا ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے، غور سے سنیے گا، ہم سب جنت کے طلبگار ہیں نا، کہ جنت مل گئی، جس میں نعمتیں مل گئیں، وہ کیا ہی نعمتیں ہوں گی۔ جنت میں، جنت کے باغات میں محفلیں ہوں گی، اور ان محفلوں میں اسی طرح مثلا اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا، اور لوگ اللہ کے ذکر کو سننے میں اتنا منہمک ہوں گے کہ گھر والے غلاموں کو دوڑائیں گے، دیکھ کے آؤ وہ کہاں رہ گئے، دنیا کی طرح ان کی عادت ہے کہ کسی جگہ بیٹھ گئے ہوں گے، تو پتہ چلا کہ وہ اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جنتیوں کو جنت کی نعمتوں سے بے نیاز کر دے گا، یہ ہے اللہ کا ذکر۔ اچھا اب اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ دنیا میں ایک نفسیاتی اثر ہے، میں نے بتایا نا کہ جب کوئی اچھا لمحہ ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں یہ لمحہ، یہ سچویشن، یہ جگہ، جب زیارت عمرے پہ جاتے ہیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ کاش یہ جگہ یہیں رہے اور یہ لمحہ یہیں تھم جائے، وقت یہیں ٹھہر جائے، ہم واپس نہ جائیں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ بہرحال واپس آ جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے 2-3 دن تک آپ کی زبان پر حج عمرے کی زیارات اور وہ واقعات آپ کی، بلکہ کہا گیا ہے
روایات میں کہ جب کوئی شخص حج کر کے آئے تو اس کے پاس بیٹھو اور اس سے حج کے حالات سنو. اور آپ نے دیکھا ہوگا ان باتوں کو کرنے میں جو لطف آتا ہے وہ بیان سے باہر ہے. سننے والا اتنا مسحور ہو جاتا ہے, تو وہ بولنے والا جب بار بار بولتا ہے میں نے یہ کیا, میں نے یہ دیکھا, میں فلاں جگہ گیا, میں نے اس فلاں جگہ کی زیارت کی, تو اس کو لطف آتا ہے. کوئی بھی چیز ہو, یہ تو زیارت اور عمرے اور نیکوکاروں کی بات ہو گئی, گناہ گار ہو یا کوئی بھی شخص ہو, جب بھی کوئی اپنا پسندیدہ عمل کرتا ہے, پسندیدہ جگہ جاتا ہے, پسندیدہ شخصیت سے ملتا ہے, یا کوئی پسندیدہ چیز ہے, مثلا اس کے پاس موبائل ہے, کمپیوٹر ہے, گاڑی ہے, یا اس کی کوئی دوست ہے مثلا, وہ بھی اس کی ایک پسندیدہ شخصیت ہے, تو وہ اس کے بارے میں گفتگو کرے گا, اس چیز کے بارے میں گفتگو کرے گا. تو یہ گفتگو کرنا بھی ایک لذت دیتا ہے انسان کو, کہ آدمی اس سچویشن اس شخصیت کے پاس موجود نہیں ہے, لیکن اس کا وہ ذکر کر رہا ہے, اس ذکر میں اتنا لطف ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ چیز, وہ جگہ, وہ ماحول ابھی بھی اس کے ساتھ ہے. تو اللہ کا ذکر اتنا زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے کہ جنت کی نعمتیں بھی ہیچ ہے اس کے سامنے. انسان اللہ کے ذکر میں اتنا منہمک ہوگا کہ وہ اللہ کی دیگر نعمتوں کو کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوگا کہ مجھے تیرا ذکر اتنا پر لطف لگ رہا ہے. اب آپ اس کو منفی انداز سے دیکھ لیجئے کہ یہ ٹی وی پہ اشتہارات کی بمبارمنٹ ہوتی ہے, یہ کیا ہے؟ ذکر کوکا کولا ہے, ذکر پیپسی ہے, ذکر چپس ہے, ذکر کیچپ ہے, یا ذکر موبائل ہے, یا ذکر جو بھی ہے, کہ وہ چیز اتنی زیادہ دکھائی جاتی ہے کہ وہ اس کے پاس نہیں بھی ہوتی تو اس سے لطف اٹھا رہا ہوتا ہے. یہ موبائل میرے پاس نہیں ہے, چلے اس کو میں دیکھ لوں, اس کا جو ہے ایڈ دیکھ لوں. یہ گاڑی میرے پاس نہیں, چلے میں اس گاڑی کو دیکھ لوں. یہ پرفیوم میرے پاس, اس کو دیکھ لوں. تو اس کو وہ لطف, بس انسان کی اسی نفسیات سے ایڈورٹائزمنٹ کمپنی والے بھی فائدہ اٹھاتے کہ کم از کم میں اس کو یہ لطف ہی دے دوں, اور کبھی نہ کبھی وہ اس جھانسے میں آ ہی جائے گا اور اس چیز کو وہ خرید لے گا. اگر انسان کے پاس وہ چیز نہ بھی ہو تو اس چیز کو سوچنے میں, تخیل کرنے میں, فینٹیسیز جسے کہتے ہیں کرنے میں, یا اس کے بارے میں گفتگو کرنے میں اتنا لطف آتا ہے کہ جیسے وہ چیز اس کو حاصل ہو گئی. تو اللہ کا ذکر اللہ کے قرب سے بھی عرفہ ہے, اللہ کا ذکر اللہ کے شکر سے بھی افضل ہے. اب مجھے بتلائیے کہ جو اللہ کا ذکر یہاں پہ اپنی زبان پہ جاری کر دے تو کیا اس کو اللہ کی جنت کی ضرورت ہوگی؟ بی بی فضہ سے کسی نے پوچھا, فضہ تمہاری جنت تو پکی, تو کہنے لگی کیوں؟ کہ تم اہل بیت کی کنیز جو ہو. کہنے لگا ارے بدبخت, جو اہل بیت کی کنیز ہو اس کو جنت کی ضرورت ہے کیا؟ میں درود پڑھ دے محمد والے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا. اے اللہ مجھ سے چشم پوشی فرما, مجھ پر رحمت کر, اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی اور قانع اور ہر قسم کے حالات میں متواضع رہنے والا بنا دے. دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے بندہ دعا کرتا ہے کہ مجھ سے چشم پوشی اختیار فرما. دیکھیں کہتے ہیں کہ کسی کو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے اللہ میرا حساب نہ لے, کیونکہ حساب تو سب کا ہوگا, لیکن کیا ہے میری زندگی کے ہر کام کا حساب نہ لے. کہا یہ جاتا ہے کہ جس کا حساب کی طرح لے لیا گیا تو وہ تباہ ہو گیا. یعنی اگر آپ کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے ایک ریڈ نشان لگانا, جیسے مس لگاتی ہیں, اسپیلنگ مسٹیک, گرامیٹیکل مسٹیک لگانا شروع کر دی, تو وہ آپ کا پورا جسے کہتے ہیں اعمال نامہ اس کی ریڈ لائنوں سے بھر جائے گا. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود چشم پوشی کریں اس دنیا میں, اور یہ بہت بڑی چیز ہے, اور یہ نہ ہونا چشم پوشی کا بہت بڑی برائی ہے, اور خصوصی طور پہ ہم جیسے دینداروں میں بہت پائی جاتی ہے. ہم جو حجاب کرتے ہیں, ہم جو داڑھی رکھتے ہیں, ہم جو نماز پڑھتے ہیں, ہم جو میوزک نہیں سنتے, ہم جو دنیا داری سے دور رہتے ہیں, ہمیں کیا ہوتا ہے, یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ایسا کیوں نہیں, فلاں شخص نماز کیوں نہیں پڑھ رہا, فلاں شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے تو دیر سے کیوں پڑھ رہا ہے, اگر پڑھ رہا ہے تو نماز شب کیوں نہیں پڑھ رہا, مجلس میں کیوں نہیں جلدی آ رہا ہے. تو یہ ہم لوگوں میں دینداروں میں زیادہ برائی, چشم پوشی. اگر آپ چشم پوشی اختیار نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے چشم پوشی اختیار نہیں کرے گا. کہتے ہیں قیامت میں ایک شخص کو لایا گیا, اس کا نامہ اعمال کھولا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ جو ہیں سارے
ختم کر دیے, اس میں سلب کر لیے, تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ اس کو جنت میں ڈال دو. تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ میں جنت میں جانے کے قابل تو نہیں, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے دنیا میں اتنی جو ہے وہ اچھائیاں نہیں کیا کہ میرے تو سارا اعمال برائیوں سے بھر جانا چاہیے. تو اللہ کہے گا کہ تو اپنے نوکروں کو یہ نہیں کہا کرتا تھا کہ فلاں کو قرض دے دو اور اس سے واپسی کا تقاضا نہ کرو, اور واپسی کا تقاضا کرو تو بہت نرمی سے کرو, لوگوں کو قرضوں کی مد میں اس کی واپسی میں چھوٹ دو. کہ ہاں یہ تو میں کہا کرتا تھا, لوگوں کو جب قرض دیتا تھا تو مانگتا نہیں تھا, اگر مانگتا تھا تو بہت نرمی سے مانگتا تھا اور بہت زیادہ ڈھیل دیا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سے زیادہ رحمت کا جو ہے سزاوار تو میں ہوں, کہ مجھے تم سے زیادہ لوگوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے وہ چشم پوشی کرے گا. اس کے بعد رحمت آپ دیکھیے, اللہ تعالیٰ سے رحمت کے طلبگار ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ جنت اور دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا, جس شخص نے ایک دن بھی مجھ کو یاد کیا ہو یا کسی مقام پر میرے خوف میں مبتلا ہوا ہو, اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو. ایک دن مجھے یاد کیا ہو, کسی مقام پر میرے خوف میں مبتلا ہوا ہو, اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دو. اچھا, اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو کہ منحرفین ہیں یا غیر مسلم ہیں, ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو شیعہ ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں, ان کے پیروکار ہیں, لیکن بہرحال جنت میں جانے کے بجائے جہنم میں چلے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو ان کے گناہ اتنے تھے کہ لوگوں کو لگے گا کہ اب یہ جنت میں کبھی نہیں جائیں گے. لیکن کہتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ اعلان کرے گا تو جنت کم از کم ان لوگوں سے خالی ہو چکی ہوگی, جہنم ان لوگوں سے خالی ہو چکی ہوگی کہ جو دنیا میں ہمیشہ گناہ کرتے رہے تھے. قناعت, دیکھیں قناعت کیا ہے, اس کی ڈیفینیشن جو ایک اہم ہے وہ سن لیجئے. رسول نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ قناعت کی یا رضا کی تفسیر کیا ہے, یعنی راضی رہنے کی تفسیر کیا ہے. تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نسبت, اللہ سے راضی رہنا, چاہے اس سے کچھ ملے یا نہ ملے, اور اپنے اعمال کی نسبت ہمیشہ ناراض رہنا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دے تب بھی آپ خوش, اور اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دے تب بھی آپ خوش. اور نمبر 2, اگر آپ نے کوئی عمل بڑے سے بڑا عمل بھی کیا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا. اگر آپ نے یہ وتیرہ, یہ یعنی اللہ کے صلے پر آپ نظر نہ رکھیں, آپ اپنی مزدوری پہ نظر رکھیں, اجرت پہ نظر نہ رکھیں بلکہ اپنی مزدوری پہ. تواضع کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہر نیکی کی توفیق دیتا ہے, لیکن تواضع خود پیدا کرنی ہوتی ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, جتنی بھی اعمال ہے, تواضع کیا ہے؟ اپنے آپ کو گھٹانا, اپنے آپ کو کمتر سمجھنا. اچھا, اپنے آپ کو برتر کون سمجھے گا؟ جو کسی چیز کا حامل مالک ہوگا. اگر آپ دنیاوی حوالے سے کسی چیز کے مالک ہیں, گاڑی, بنگلہ, حسب نسب, تو آپ اس پہ جو ہے وہ غرور کریں گے. اور اگر آپ دیندار ہیں تو اپنی نمازوں پر, اپنے ذکر پہ اور اپنی نیکیوں پہ جو ہے وہ فخر کریں گے. نہیں, رسول اللہ نے ایک دفعہ اصحاب رسول میں سے کسی کو دیکھ کے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارے اوپر عبادت کی شیرنی کا اثر نظر نہیں آ رہا. عبادت کی ایفیکٹ ہوتے ہیں نا, ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ عبادت کی شیرنی کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ عبادت کی شیرنی کا اثر تواضع کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, کہ اللہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھے لوگوں کی بنسبت کہ لوگ کہیں کہ سب سے کمتر یہی شخص ہے, حالانکہ اس کو لوگوں کی بنسبت اپنے آپ کو برتر سمجھنا چاہیے. پھر مولا فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ, اور تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں. ایک شخص آیا امام کے پاس, کہنے لگا یا امام میں بہت بڑا گناہ گار ہوں اور میں کیا کروں, گناہ سے بچ ہی نہیں پاتا, آپ میرے لیے کوئی حل تجویز کریں. تو امام نے اس کو کہا کہ تو 5 باتیں کر اور اس کے بعد پھر جو چاہے کر. نمبر 1, تو اللہ کے رزق کو کھانا چھوڑ دے. نمبر 2, اللہ کی حکومت سے باہر نکل جا. نمبر 3, ایسی جگہ جا کر گناہ کر کہ جہاں اللہ تجھ کو دیکھ نہ سکے. نمبر 4, قیامت جب ملک الموت تیری روح نکالنے کے لیے آئے تو اس کو منع کر دینا.
اور قیامت میں جب تجھے دوزخ میں ڈالنے کا کہا جائے تو تو دوزخ میں جانے سے انکار کر دینا۔ یہ 5 باتیں اگر تو کر سکتا ہے تو کر، اس کے بعد جتنا گناہ چاہتا ہے کر۔ یقین آدمی 5 کے آدمی ایک کام بھی نہیں کر سکتا ان میں سے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک ظلمت نفسی بجہلی۔ دیکھیں، ہم تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور حمد تیرے ہی لیے ہے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اپنی جہالت کی وجہ سے۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب غیر معصوم ہیں اور گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم کبھی جو ہے وہ شیطان کو الزام دیتے ہیں، ہم کبھی ماحول کو الزام دیتے ہیں، ہم کبھی جو ہے کسی شخصیت کو، کبھی نعوذ باللہ خود اللہ کو جو ہے الزام دے دیتے ہیں۔ کیا کریں، اللہ چاہتا ہی نہیں، اگر اللہ چاہے گا تو ہم ضرور زیارت پہ جائیں گے، اللہ چاہے گا تو ہم خود جو ہے وہ انشاءاللہ حج کریں گے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ایک دن ہم نماز بھی پڑھ لیں گے۔ تو اس کا مطلب آپ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو ہمیں توفیق نہیں دے رہا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کوئی گناہ کریں تو سب سے پہلے اس کا مجرم اپنے آپ کو ٹھہرائیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ یہ جملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور پھر اپنی قوم سے ملایا۔ کہتے ہیں کہ عمار نامی ایک شخص جو ہے وہ گزر رہا تھا کہیں سے، تو اندر سے آواز آ رہی تھی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری نافرمانی کے لیے گناہ نہیں کیا، بلکہ شیطان نے مجھے ورغلا دیا، ہوائے نفس نے مجھے جو ہے وہ اپنی راہ سے ہٹا دیا اور میں اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا اور اب میں تیری سزا کا حقدار ہوں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے بڑے لوگ پڑے ہیں، ہم سے بڑے بڑے لوگ گناہ گار ہیں، اور اگر وہ ہم جہنم میں جائیں گے تو ہم زیادہ جہنم کے حقدار وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ پیش ہیں اور کہیں کہ میں نے خود اپنے نفس میں ظلم کیا، اب بتا میرے لیے کیا سزا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عمار نے جو ہے وہ آیت پڑھی، ترہیم، یہ سورہ تحریم آیت نمبر 6 کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ کہہ کے وہ چلے گئے۔ جب دوسرے دن وہاں سے گزرے تو پتہ چلا، وہاں آہوں بکا، پتہ چلا کہ وہ شخص انتقال کر گیا۔ جب گھر میں گئے تو اس کی ماں رو رہی تھی، کہنے کیسے انتقال ہوا؟ کہنے لگا کہ یہ رو رہا تھا، ایک نوجوان گزرا، اس نے اس مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہلے پہ دہلا، کہ وہ بیچارہ ویسی جو ہے گڑ گڑا رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے پشیمان تھا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تو وہ اور پریشان ہوا اور خشخا کے گر پڑا اور اپنی جان دے بیٹھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب پھر عمار نے کہا کہ میں جو ہوں وہی شخص تھا کہ جس نے یہ آیت پڑھی تھی، اور اس کو جب وہ غسل دینے لگے تو کہتے ہیں اس کے سینے پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو ہم نے اپنے آب سے، آب توبہ سے غسل دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو غسل دلوا دیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مغفور ہو گیا اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا اور امید رکھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو جہنم میں جہنمیوں کو آزادی دلوا دے گی۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہاں پہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد جاری کر دیں گے۔ تو جبرائیل جو ہے کہتے ہیں، ہاں پہلے تو جبرائیل نے رسول اللہ کو دوزخ کا حوال سنایا، پھر رسول اللہ نے کہا کہ کیا اس دوزخ میں یعنی اتنی غلط، اتنی گندی جگہ پہ میری امت بھی ہوگی؟ ہاں، آپ کی امت کے کچھ لوگ بھی ہوں گے۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ 3 دن تک گریا کرتے رہے۔ پھر جبرائیل نے رسول اللہ کو آ کے خبر دی کہ جب آپ کے کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے۔ ہم نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ انسان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ تو جب ایک شخص کو الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو الٹے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ جہنم۔ تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وہ اعمال نامہ کھولے گا تو پتہ چلے گا سفید، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو جیسے کچھ لوگ عادت ہوتی ہے نا ورد کی، تو وہ جہنم میں بھی جائیں گے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کرتے ہوئے فلمیں دیکھتے رہے، گانے سنتے رہے، نمازیں قضا کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، لا الہ الا اللہ۔ ان کو وہاں عادت تھی لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فوراً جہنم کی آگ کو حکم دے گا کہ ان لوگوں کو نہ جلاؤ، یعنی آگ میں تو ہوں گے، جہنم میں تو ہوں گے، لیکن وہ جیسے ہم سردیوں میں گرم کپڑے پہن لیتے ہیں، سردی میں باہر کھڑے ہوتے ہیں لیکن سردی نہیں لگتی۔ تو کہ کیونکہ یہ لوگ میرا ورد کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پھر جبرائیل آئیں گے تو جبرائیل سے پوچھیں گے آپ کون ہے؟ کہ میں جبرائیل ہوں۔ کہاں سے آ رہا ہوں؟ کہ میں جنت سے آ رہا ہوں۔ جنت میں کون ہے؟ کہ جنت میں رسول اللہ ہیں۔
کہ ان کو ہمارا سلام کہنا. کچھ لوگ آتے تھے فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، اچھا بھی ان کو سلام کہنا. تو یہ جا کے رسول اللہ کو سلام کہیں گے، رسول اللہ جو ہے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اللہ میری امت کو بخش دے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کہے گا کہ ان کو جہنم سے آزادی دلا دو، اور کہتے ہیں کہ وہ اس وقت جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، کوئلہ، اور ان کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ اتقاء الرحمن من النار، یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا. اور وہ جسے کہتے ہیں کہ پیشانی پہ یہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہوگی، اور وہ جنت میں گھوم رہے ہوں گے، اور لوگ ان کو منہ دیکھ کے منہ بنا رہے ہوں گے. اچھا یو آپ جو ہے جیسے امریکہ اور یو کے میں لوگ کہتے ہیں یو پاکی، اچھا آپ یہاں رہ رہے ہیں لیکن آئے تو پاکستان سے ہے نا. تو خدا نہ خواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جہنم ہے، تو کہ آپ وہ ہیں جو جہنم سے آئیں، تو پھر وہ شرمندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ شکایت کریں گے، لوگ ہم کہتے ہیں اچھا تم جو ہے جن کا آبائی وطن جہنم ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے چہرے سے، ان کی پیشانی سے جو ہے وہ یہ تحریر بھی ہٹا دے گا، پھر وہ وہاں پہ رہیں گے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے. تو اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ جاری رکھیں، اور اس ذکر کی اتنی عادت بنا لیں کہ قبر میں بھی یہ ذکر رہے، اتنی عادت بنا لیں کہ روزی محشر اپنے نامہ اعمال کھولتے ہوئے بھی یہ ذکر رہے، اتنی عادت بنا لیں کہ خدا نہ خواستہ جہنم میں بھی گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کی وجہ سے آپ کو وہاں سے آزاد کر دے. اس کے بعد اور بظاہر بہت سارے مطالب موجود ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ باقی گفتگو دعائے کمیل کے حوالے سے جو انشاءاللہ ہماری آخری گفتگو ہوگی اگلے نشست میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.